ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی سیاست کے حوالے سے جو کی گئی سیلاب کی تباہ کاریوں کے اوپر, اور اب بات کرتے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے آج کیا کہا, اور اس کے بعد سیٹھی صاحب سے اس کے اوپر کامنٹ لیں گے. تو پہلے ایک بڑا چھوٹا سا کلپ ہے, وہ دیکھ لیجیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا میں جو آپ سن رہے ہیں یہ سیاسی اداکاروں پہ آپ یقین نہ رکھیں. وہ جا کے ایک فوٹو اپرچونٹیز بنوا رہے ہیں, سوائے فوٹو اپرچونٹیز کی کچھ نہیں ہے. جی, سیاسی اداکار یاد آگے سیٹھی صاحب ایک طرف وہ بات کرتے ہیں سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی اداکاروں سے اب بھی سیاسی اداکار جو ہیں وہ یہ وہی اینکرز ہیں جنہوں نے پوری ایک مہم چلائی تھی. جب زرداری صاحب باہر گئے تھے تو ماں بہن کر دی تھی. تو اب ویسے زرداری صاحب کو موقع ملا, انہوں نے بھی ذرا فائرنگ کی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان سے سیاسی اداکاروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آج کل ایمبیڈ ہو چکے ہیں ود دا گورنمنٹ آف دا ڈے. کوئی پنجاب چیف منسٹر کے ساتھ ان کے ہیلی کاپٹروں میں سیر کر رہے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں, اور کوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آ رہی ہیں جا رہی ہیں. میرا خیال ہے انہیں اس کو ایمبیڈڈ جرنلزم کہتے ہیں. یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی پوری تفتیش کریں, اپنا کام کریں, اپنا ہیلی کاپٹر لیں, آپ جائیں, بتائیں جیسے آپ لوگوں نے کیا. آپ ہر علاقے میں گئے, جب جگہ ہر جگہ پہ جا کے رپورٹنگ کی. ذرا خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ آپ کے اوپر یہ الزام نہ لگے کہ آپ ایمبیڈڈ جرنلسٹ ہو گئے. ایمبیڈڈ جرنلسٹ وہ ہوتے ہیں جو پھر جب جن کے ساتھ وہ پھرتے ہیں ان کی پوائنٹ آف ویو کو وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور انڈیپینڈنس کھو بیٹھتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک سوال اس سے میں ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا. کیا زرداری صاحب نے جو آج یہ بات کی ہے, کیا یہ وہ فیئر ہے جو کہ زرداری صاحب کو بھی لاحق ہے, نواز شریف صاحب کو بھی لاحق ہے, کہ اس پورے کیوس, اس ڈیزاسٹر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں, سیاسی قائدین ہیں, لیڈرز جو ہیں, پولیٹیکل لیڈر, وہ ڈسکریڈٹ ہوئے ہیں, لوگوں کا ان پہ سے اعتبار اٹھا ہے اور ایکسپوز ہوئے ہیں. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صرف لیڈرز نہیں ایکسپوز ہو رہے, ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے یہ ایکسپوز ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف فیڈرل گورنمنٹ ایکسپوز ہو رہی ہے, ہر جگہ پہ ایکسپوز ہو رہی ہے. بلوچستان کی حکومت بھی ایکسپوز ہو رہی ہے, فرنٹیئر کی بھی ہو رہی ہے. تو بیکاز دے آر ناٹ ان چارج, ہینڈز آن نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے واٹ ٹو ڈو, موجود ہی نہیں. تو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے زرداری صاحب از ہٹنگ آؤٹ, بیکاز انہیں یہ خدشہ ہے کہ یہی سیاسی اداکار جنہیں وہ کہتے ہیں, انہوں نے پہلے ایک پبلک اوپینین خلاف کیا ان کے, اور اب شاید جمہوریت کے خلاف انوٹنگلی سوچے سمجھے بغیر جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے وہ شاید سیاسی پولیٹیکل سسٹم کی تنقید ہو رہی ہے. کیونکہ میں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ آ کے یہ سوال پھر کھڑا کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر فوج آ جائے. پھر جب وہ آگے سے بندہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے, فوج آ جائے, تو پھر کہتے ہیں ہاں تو فوج آ گئی تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. مگر ہر جگہ پہ یہ بات لے آتے ہیں کہ جی یہ تو ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں, تو پھر فوج کو لے آنا چاہیے. اور انویریبل پاپولیرٹی بہت بڑی ہے فوج کی, اور کیونکہ فوج کی پاپولیرٹی ہمیشہ ہسٹری میں رہی ہے. تو حالانکہ ہمیشہ جب بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے, ریلیف ہوتی ہے, تو ہمیشہ فوج ایک رول ادا کرتی ہے, زبردست نیشنل رول ادا کرتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور میرا خیال ہے صرف پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں ہر ملک کی جو افواج ہے وہ نیشنل ڈیزاسٹرز میں پوری حمایت کرتی ہے, بھرپور طریقے سے وہ حصہ لیتی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ہماری فوج نے بھی آپ نے دیکھا پوری ریلیف ایفرٹ کی ہے. یہ اور بات ہے کہ اب پوسٹ کنسٹرکشن کے اندر وہ کیا رول ادا کرتے ہیں, کیا پیسے دیتے ہیں اپنے بجٹ سے یا نہیں دیتے, وہ الگ بات ہے. مگر یہ جو ہوتا ہے ریلیف ایفرٹ, وہ تو فوج از گیئرڈ ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ ان کے لیے اپنے ایویکویشن کے اور ریلیف کے پروسیجرز ہوتے ہیں ڈیورنگ وار. تو وہ تو وہی جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو یہاں وہ استعمال کرتے ہیں. تو بٹ دس از نیچرل. مجھے ایک ایس ایم ایس آئی ہے پرویز رشید صاحب سے, مسلم لیگ نون سے. انہوں نے ایک کلیریفیکیشن کہی ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو کمیشن بنائی ہے اس میں سارے جج حضرات ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم نے سجیشنز دیے تھے, اس میں جج حضرات کے بھی نام تھے, اور ڈاکٹر ادیب رضوی جو کہ کراچی کے بہت مشہور اور بڑے زبردست ڈاکٹر وہ ہیں, ان کا نام ہے محمود خان اچکزئی کا نام ہے, رستم شاہ صاحب کا نام ہے. تو پرویز رشید صاحب, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ, ویری گڈ. میرا پوائنٹ واز اے لارجر پوائنٹ. مائی پوائنٹ واز لیٹس ناٹ میک پلے پالیٹکس ایون ود دس کمیشن, دیٹس آل. اور میں بڑے غور سے اس کو دیکھوں گا کہ کیا حکومت پالیٹکس پلے کرتی ہے یا نون پالیٹکس اس کے ساتھ پلے کرتی ہے. جی صاحب, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں مریم لاہور سے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی میں بات کر رہی ہوں. ہم گئے تھے جام پر کیراون لے کے ریلیف آئٹمس. اسٹوڈنٹس ہیں اور تھوڑے پروفیشنلز ہیں, لائک ساری یوتھ. اور اتنا فاسٹ فلیج ایریا ہم نے اس لیے چوز کیا تھا کہ وہاں پہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ کوئی میڈیا, کوئی ٹیم, کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ لوگ زیادہ بہت افیکٹڈ ایریا ہے. 95% جو ہے وہ 95% سٹیز ڈرون اینڈ ڈسٹرائڈ. خیر وہ اتنے فارفلج ایریا پہ ہم گئے اور وہ سارا ایڈ کا سامان لے کر, اور خیر وہاں پہ ہم نے سب کام کیا. اور جب فائنلی ڈسٹریبیوشن کا ٹائم تھا
اسٹیمپیڈ ٹھیک ہے ہم سنتے رہے تھے کہ ہاں اسٹیمپیڈ ہو جاتے ہیں, لوٹ مار وہاں کر رہے ہیں اور یہ وہ, ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کا مسہیپ ہو گیا. لیکن دا موسٹ شاکنگ تھنگ جس کے لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں وہ یہ کہ اس پہ گورنمنٹ کی, پنجاب گورنمنٹ کی گاڑی تھی جس پہ سامان لوڈ ہوا, اور ہمارے لوگوں نے جب ان سے بحث کی کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کے ڈی او پلاننگ جو وہاں کے ہیں ان کا نام لیا اور کہا کہ میں ان کا ڈرائیور ہوں اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ان سے بات کر لیں. مطلب ہے کہ آپ کے ریلیف گڈز پنجاب حکومت کی گاڑی میں ڈال کے لے گئے؟ جی, پنجاب حکومت کی گاڑی تھی جو وہاں پہ یوز ہوئی اور اس میں وہ سامان ڈال کے لے گئے. ہماری آنکھوں کے سامنے ساری وہ اسٹیمپیڈ ہو گئی. اسٹیمپیڈ ہونے سے ٹھیک ہے ہمیں مسئلہ تھا, لیکن اس میں شاکنگ تھنگ جو ہمارے لیے تھی وہ یہ تھی کہ پنجاب گورنمنٹ کی گاڑی یوز ہوئی ہے, پنجاب گورنمنٹ کے لوگ لے کے جا رہے ہیں. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. بڑے افسوس کی بات ہے, میں نے یہ اس قسم کی کہانی تو نہیں سنی, مگر اسٹیمپیڈز ہوتے, غریب لوگ ہیں, بھوکے ہیں, ڈیسپریٹ ہیں, بڑی تکلیف میں ہیں, اور ایک ایک دال کے اور ایک ایک آٹے کے لیے, ایک ایک آؤنس آٹے کے لیے وہ اسٹیمپیڈ کریں گے. یہ تو ہوتا ہے مشکلات میں, اور اس کی بھی اسی لیے جو بھی لوگ ریلیف گڈس لے کے جا رہے ہیں تھوڑی سی ان کی آرگنائزیشن بھی ہونی چاہیے. یہ نہ کوشش کریں کہ وہ خود کرنے کی کوشش کریں, انسٹیٹیوشنل طریقے کے ساتھ ڈسٹریبیوشن بھی ہونی چاہیے. آپ اکٹھا ضرور کر لیں مگر انسٹیٹیوشنل طریقے کے ساتھ, جہاں تک آپ پلگ ان کر سکتے ہیں ود دا پنجاب گورنمنٹ یا جو بھی وہاں کی گورنمنٹ ہے یا جو بھی لوکل اتھارٹی ہے, اٹس بیٹر ٹو ڈو اٹ لائک دیٹ. یہ بات نہیں ہے کہ کریڈٹ آپ نے لینی ہے کہ نہیں, آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, غریبوں کے لیے کر رہے ہیں. کریڈٹ آپ کو ملے یا نہ ملے, کسی کا پیٹ بھر جائے گا تو آپ کو دعا دے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یو شوڈ ناٹ وری. لے گئی پنجاب گورنمنٹ, لے گئی, اٹ ڈزنٹ میٹر. اگر 4 نمبر کھوٹے نمبر مل گئے پنجاب گورنمنٹ کو تو سو واٹ, کسی کا پیٹ تو بھر گیا نا. یو ڈیڈ اے گریٹ تھنگ, پلیز کیری آن. شیری صاحب, ایس ایم ایسز ہیں ہمارے پاس کافی, اور کل بھی ایس ایم ایسز آ رہے تھے, آج بھی یہ انہوں نے کہا جی کہ انفیکٹ آپ کو ایڈریس کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک فنڈ قائم کریں, اور کئی لوگ تو ایسے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دن میں 10-10 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے آپ کو دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کریں, نہ انہیں صوبائی حکومت پہ کوئی اعتبار ہے نہ وفاقی حکومت پہ اعتبار. دیکھیے منیب, مجھے بھی بڑے فون آئے ہیں لوگوں کے کہ آپ اگر ایک کوئی فنڈ بناتے ہیں تو ہم اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. میں بڑا مشکور ہوں جو لوگ اعتماد کرتے ہیں, رکھتے ہیں, مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے. پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کو نہیں اس قسم کی چیزوں میں ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہیے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے انیفیشنسیز ایکسپوز کرنا, موٹیویٹ کرنا لوگوں کو اور سچ بولنا. مگر اگر پیسے لینے شروع کر دیے ہم نے اپنی ایگو کو خوش کرنے کے لیے کہ جی میرے نام پہ ایک فنڈ ہے, بڑے لوگ مجھے دے رہے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اپنی ایگو کو روک کے رکھیں, ہم دوسرے راستے آپ کو سجیسٹ کریں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے راستے ڈھونڈیں. اگر یہ نہیں کہ جی وہ جو نجم سیٹھی کے نام پہ ایک فنڈ بن گیا ہے, اس پہ لاکھوں روپے آ گئے ہیں, کوئی کہتا ہے ہم نے وہ 8 کروڑ کر رہا ہے, ایک اور اینکر کہے گا جی مجھے 10 کر لی. یہ وہ وقت نہیں ہے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کا اور کسی اور کو ڈاؤن کرنے کا. یہ وقت ہے وی ول ہیلپ یو فائنڈ دا رائٹ میتھڈس, اور آپ خود بھی ڈھونڈیے. مہربانی کیجیے, میڈیا کو اپنا رول ادا کرنے دیجیے اور ریلیف ایجنسیز کو اپنا رول ادا کرنے دیجیے. سر طارق محمود صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی والسلام. سر میں کل سے کوشش کر رہا تھا, شکر ہے ہارٹ مل گئی. جی جی. اچھا سیٹھی صاحب, میں یہ آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ ایک میری تجویز ہے جی جی کہ اگر فوری طور پر الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں اور یہ جو سیلاب زدگان ہے ان کو ووٹر بنا دیا جائے تو تمام سیاستدان ان کو ریکور کر لیں گے اپنے ووٹروں کو. تو میری یہ تجویز ہے. واہ جی واہ, بڑے شرارتی ہیں آپ, بڑے شرارتی ہیں کہ ان علاقوں میں الیکشنز اناؤنس کر دیے جائیں اور پھر دیکھیں کیسے یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. میں نے کوئی آسان تجویز دی تھی کہ ان جو سارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہاں کے ایم این ایز کو یہ کہا جائے کہ اتنے پیسے اکٹھے کیے جائیں, اور یہ میاں نواز شریف صاحب کریک دا وپ کریں, زرداری صاحب کریک دا وپ کریں, اور یہ اور میڈیا بھی ان کے پیچھے پڑ جائے, آئیڈینٹیفائی کرے ان علاقوں میں یہ ایم این ایز ہیں, ان کو کہا جائے کہ اپنے پیسے اکٹھے کریں اور یہ دیں. تو میرا خیال ہے الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں اور بہت سے پرابلمز آتے ہیں. سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اس کا فیڈ بیک ہمیں TNS@duniatv.tv پہ ضرور دیجیے گا. کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.